اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین پر خصوصی رحم فرما، آمین ثم آمین۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ معاشرے کا چین، سکون، امن، پیار و محبت اور معاشرے کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود معاشرے میں رہنے والے افراد پر منحصر ہے، اور ہر فرد پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے ادا کرے گا تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حقوق العباد کا علم ہونا ضروری ہے۔ حقوق العباد کی تعریف یعنی حقوق، حق کی جمع ہے جس کا معنی ہے ضروری حصہ، اور حقوق العباد کا مطلب ہے مسلمانوں کے وہ تمام کام اور معاملات جن کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا اور سہولت و راحت پہنچانا ہے۔ اس کے تحت یہ باتیں آئیں گی کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، بد کلامی اور بدگمانی سے بچنا، کسی کا عیب نہ بیان کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، تلخ کلامی سے بچنا، نرمی و پیار و محبت سے گفتگو کرنا، مسکراہٹیں بکھیرنا۔ جو اپنے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا، دوسروں کو اپنے شر سے بچانا، ان کے لیے باعث خیر بننا، استاد کا احترام کرنا، شاگردوں پر مہربانی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت برتنے سے یا ادا نہ کرنے سے دنیا میں معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس طرح اس وقت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کہ چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم، ناجائز قبضہ، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں صرف ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ایک حق مارتا ہے تو دوسرا بدلہ لیتا ہے، ان کو دیکھ کر دوسرے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو رہا ہے۔ اگر سارے لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں تو نہ پولیس کی حاجت رہتی، نہ کورٹ کی۔ ہر بندے کا حق اس کو اسی دنیا میں ہی ادا کرنا آخرت میں ادا کرنے کی نسبت بہت آسان ہے، کیونکہ اگر کسی کی حق تلفی کی اور حق معاف کروائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو کسی کو تکلیف دینے، مارنے، ظلم کرنے، پیسے دبانے، گالیاں بکنے، گھورنے، چھڑکنے، الجھنے یا کسی بھی قسم کی حق تلفی کی صورت میں ساری زندگی کی نیکیوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ صاحب حق کے گناہ بھی سر ڈالے جا سکتے ہیں۔ حقوق العباد قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر
اور اپنے غلام لوڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی سب چیزیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قریب کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین ظلماً چھینی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ حقوق العباد کی اقسام۔ حقوق العباد کی قسم میں والدین، اولاد، میاں بیوی، رشتہ دار، یتیم، محتاج، پڑوسی، مسکین، مسافر، اجنبی دوست، دشمن، سیٹھ، نوکر، قیدی، استاد، شاگرد اور ان کے علاوہ دیگر کئی شامل ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب کرے، اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، اپنی خدمت کے مطابق ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرے، وغیرہ۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، قطعی تعلقی سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبھی کے حقوق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، نرمی سے پیش آئے، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ پاس بیٹھنے والے جیسے رفیق سفر، ساتھ پڑھنے والا یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھنے والا، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ مسافر کی حاجت پوری کی جائے، راستہ پوچھے تو رہنمائی کی جائے، اور مہمان کی خوش دلی سے خدمت کی جائے۔ اسی طرح ہر شخص کے مختلف حقوق ہیں، جو کہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حقوق العباد ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ کو شفقت اور محبت سے پالا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، معاف فرما۔